السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل سب تکریم و احترام معزز و محترم علماء کرام، قابل قدر دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے شکر و احسان کے بعد میں شیخ محفوظ حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے سامنے آ کر کے انہوں نے کچھ قرآن و سنت کی باتیں کرنے کا یہ یادگار اور حسین موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس دینی اور اسلامی رشتے کو زندہ و جاوید اور قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالی اس میں استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، منہج اور کتاب و سنت کی بنیاد کا رشتہ یہ سب سے عظیم رشتہ ہے، اور یہی رشتہ ہے کہ آپ غور کریں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے ہم اور آپ مختلف علاقوں سے یہاں جمع اور اکٹھا ہیں، اور ایک دوسرے کو احترام، محبت، قدر، تکریم، عزت کی نگاہ سے دیتے ہیں۔ تو یہ رشتہ، اس کی قدر، یہ ہمارے لیے انتہائی واجب اور ضروری ہے، اور یہ رشتہ سب سے جو کلمے کی بنیاد پر رشتہ ہے، جو توحید اور سنت کی بنیاد پر رشتہ ہے، جو اسلام اور ایمان کی بنیاد پر رشتہ ہے، جو اسلامی اخوت اور دینی اخوت ہے، یہ رشتہ ہمارے لیے کوئی پاکستان کا، کوئی نیپال کا، کوئی بنگلہ دیش کا، کوئی اور کہیں کا، ہم سارے لوگ اپنے یہاں ایک ساتھ صرف دین کی بنیاد پہ جمع، مسلک کی بنیاد پہ، منہج کی بنیاد پہ، اللہ کی شریعت اور کتاب و سنت کی بنیاد پہ۔ تو میرے بھائیوں، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنا اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
کہ ہمارے ایمانی بھائی جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ایمانی بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر کے قیامت تک سارے آنے والے ہمارے ایمانی اور اسلامی بھائی ہماری اس دعا کے حقدار ہوں گے اور اس میں شامل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو یہ ایمان کا رشتہ، اسی لیے اللہ رب العالمین رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج فلسطین میں جو صورتحال ہے ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ صرف اپنے ایمانی اور اسلامی رشتے کی بنیاد پہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ پوری اسلامی برادری، پورا عالم اسلام، پورے اسلامی بھائی جو دنیا میں اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں، ایک باڈی اور ایک جسم اور ایک بدن کے مانند۔ بدن کے اگر ایک حصے کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا بدن اس تکلیف کو، اذیت کو، مشقت اور پریشانی کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے اس کرۂ ارضی اور روئے زمین پر، اس دھرتی پر بسنے والے سارے ہمارے اسلامی بھائیوں میں کہیں کسی ہمارے بھائی کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کسی ظلم اور جبر کا شکار ہو تو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اب محسوس کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی فوجی، عسکری اور اس طرح سے کوئی ڈیفنس اور دفاع کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن ہم ابھی آپ نے خطبہ جمعہ میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار اہل ایمان کو دیا۔ الدعاء سلاح المومن، مومنوں کے لیے ایک عظیم ہتھیار۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں، سمندر میں ہیں، پانی کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سن لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں میں بہت سارے مواقع اور حالات آئے جب دشمنوں سے آپ بالکل گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریادیں سنی۔ انبیاء کے سنتیں ابھی آپ کے خطبہ جمعہ میں سنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں خاص طور سے فلسطین میں جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ظلم کا، زیادتی کا، ناروا سلوک کا، سفاکیت اور بربریت اور حیوانیت کا شکار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں دین و ایمان پر استقامت کے ساتھ اپنے اس عظیم مقدس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ایسے ہی لڑنے اور اس کی حفاظت کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ قوت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں کسی خاص موضوع سے تعلق سے محاضرہ نہ کرتے ہوئے میں دو بنیادی پیغام آپ کو، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جدہ کے اس علاقے میں شیخ محترم کی کرم فرمائی سے ہمارے بزرگوں کی محبت کے نتیجے میں آپ بھائیوں سے ملاقات کا شرف موقع ملا ہے۔ یہ سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میں آپ کو بہت بنیادی بات، یہ میری بات آپ خود سمجھیں اور یہ پیغام اپنے برادران وطن، اپنے بھائیوں، اپنے اہل و اقارب تک پہنچائیں۔ کہ میں اس حیثیت سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی زندگی میں توحید جو ہے یہ جیسے بدن میں روح کی حیثیت ہے کہ اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو ہمارا کوئی گھر والا ہمارے بدن کو زیادہ دیر تک کے گھر میں برداشت نہیں کرتا، لے جا کر کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے راضی ہو کر کے اور دفن کر کے آ جاتا ہے اور اس پر مطمئن ہوتا ہے اور اس پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ روح کی حیثیت ہے ہمارے بدن میں، ایسے ہی اسلام میں توحید کی حیثیت ہے، توحید کی حیثیت روح کی ہے۔ یہ اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، روح ہے۔ بغیر اس کے دین کا، اسلام کا، ایمان کا اور اللہ کی شریعت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ توحید اگر ملی ہے تو اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس توحید کی ہم حفاظت کریں، توحید کا مان لینا، توحید کا اقرار کر لینا، توحید کو سمجھ لینا، توحید کا قائل ہو جانا اور اس کے بعد اس کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ بدنصیبی اور ہرما نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ مطلوب نہیں ہے
کہ بندہ توحید کا اقرار کرے اور توحید کے ساتھ ساتھ اس کی زندگیوں میں شرک کی بھی آمیزش اور ملاوٹ۔ اس لیے توحید کی حفاظت کرنا یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ توحید ہماری زندگی، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش، ہمارے وجود کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پیدا ہی اسی لیے اللہ نے کیا، پیدا کس لیے؟ کمانے کے لیے نہیں، پراپرٹی کے لیے نہیں، بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے فیوچر اور بھوش کو روشن اور تابناک اور اجول کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی توحید کو جاننے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کی حقیقت اور روح کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا مفسرین نے، ابن کثیر نے، ابن جریر طبری نے، کہ الا لیوحدون، میری وحدانیت گاتے رہیں، میری وحدانیت کا ترانہ پڑھتے رہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کو بندہ سمجھے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو حضرت آدم سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک 1 صدی، تقریباً 10 صدیاں، 1000 سال، پوری انسانیت جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کو توحید کی فطرت پر سارے لوگ واقف ہیں۔ لیکن اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر 5 پنجتن تھے، بڑے صلحہ، اتقیاء، پرہیزگار لوگ تھے۔ شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان کی عبادت پر آمادہ کر دیا۔ پیارے رسول نے کہا تنسخ العلم عبدت، جب ان اولیاء اور صلحہ کے حوالے سے صحیح علم اٹھا لیا گیا تو ان نیکوکاروں بزرگوں کی لوگ پوجا کرنے لگے۔ تنسخ العلم عبدت، علم کی یہ قدر و قیمت ہے کہ بندے کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے، یہ مجلسیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اسی لیے کہ جب آپ کا علم ٹھوس ہوگا، آپ کی معلومات مضبوط ہوں گے، آپ کے دین کی بنیادیں مستحکم ہوگی، تو گمراہی کے راستے آپ کے پاس کم ہوں گے، گمراہی کے امکانات کم ہوں گے، ورنہ شیطان آپ کو بھٹکانے کے سارے راستے اپنائے گا۔ تو ساری انسانیت، سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر کے 1000 سال تک، 10 صدیوں تک اللہ کی توحید پر تھے، شرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد جب شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اتنے نہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، صرف توحید کا اقرار کر لینا اور اللہ کی توحید کا دم بھرتے رہنا اور شرک بھی اپنی زندگی میں لے آنا، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں۔ شرک سے توحید کی حفاظت اصل یہی ہے۔ شرک میں، توحید میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں سنائی۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ہم نے ہر نبی کو بھیجا فی کل امہ، ہر قوم میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ الطَّاغُوتُ، غیر اللہ جس کی بھی پرستش اور پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اسی لیے نہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نبیوں کو اس پیغام اور میسج اور مشن کے ساتھ بھیجا کہ وہ انسانیت کو غیر اللہ کی پرستش اور پوجا سے نکالے، یعنی شرک سے بچائے، توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ توحید کی حفاظت کی تعلیم دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کلمے کی بنیاد ہی پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے۔ نفی کا معنی شرک سے حفاظت ہی مانتی، توحید کی پہلے انکار ہو اس کے بعد اس بات ہو، تو یعنی شرک کا وجود نہ پایا جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا
من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے جتنے رسول اور انبیاء اور پیغمبر بھیجے ہیں پیارے رسول، آپ سے پہلے سب کو ہم نے اسی بات کی وحی کی، انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ تو میرے بھائیو یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے، اور اسی لیے سارے انبیاء بھیجے گئے، اور اس دنیا میں ہمارے لیے امن، ہمارے لیے حکومت، ہمارے لیے شانتی، ہمارے لیے دنیا کی حکومتوں کا اقتدار توحید کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا وعد اللہ الذین آمنوا لا یستخلفنہم فی الارض۔ پوری آیت کریمہ آپ غور کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف ذکر کیے، کہا میری ایسی یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے توحید کی حفاظت کی شرط لگا دی ہے کہ مسلمان اگر اس دھرتی پر میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی ان کی توحید محفوظ ہو، سلامت ہو، بہترین ہو، پیور ہو، خالص ہو، شرک کی آمیزش اس میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم نے اس دنیا میں سلطنت عطا کی۔ صفا کی پہاڑی پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ فلاح کی بنیاد یہ توحید ہے۔ تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، یہ توحید کی بنیاد، توحیدی امن کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی آمیزش اپنے ایمان اور اپنی توحید میں نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کرام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کون ہے جو ظلم نہیں کر رہا ہے؟ تو پیارے رسول نے کہا ہے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، ہے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تم شرک مت کرنا، یا بنی لا تشرک باللہ۔ آپ یہاں ایک نقطے پہ غور کرو، باپ بیٹے کو یہ نہیں کہہ رہا ہے بیٹے تم توحید کو تھام کر کے رکھو، بیٹا توحید کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رہنا، یہ نہیں کہا اے بیٹے تم شرک مت کرنا، یعنی جب شرک نہیں کرو گے تو تمہاری توحید سلامت رہے گی، اور جب توحید کی عبادت کے ساتھ تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، رسول گرامی کی شفاعت بھی تمہیں مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اکرم سے پوچھا تھا نا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول گرامی آپ کی شفاعت اور سفارش قیامت کے دن کسے ملے گی؟ نعرہ لگانے والوں کو، جھنڈا اٹھانے والوں کو، اس کے رسالت کا دم بھرنے والوں کو نہیں۔ رسول گرامی نے تو پہلے یہ کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھے اس بات کی امید تھی کہ تم جیسا ہی علم کا حریص آدمی اس طرح کا سوال کر سکتا ہے، اور تم نے بڑا عظیم سوال کیا ہے ابو ہریرہ۔ پہلے تو حوصلہ افزائی فرمائی، کیسے معلم تھے، کیسے مربی تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے دل کی گہرائی کے ساتھ توحید کو پڑھا، توحید کو سمجھا، کلمہ توحید پر قائم رہا اور اس کا خاتمہ اسی توحید پر ہوا، وہ میری شفاعت کا قیامت کے دن حقدار ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید زبان سے پڑھنا، قائم رہنا، اسی پر مرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے آدمی کا ایمان، آدمی کی توحید اگر شرک آمیز ہو جائے تو اس کی پوری آخرت حقارت اور برباد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول گرامی کیوں دعا کرتے تھے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، امن یہ اہل توحید کے لیے ہے۔ توحید ہی ہماری زندگی کا کل سرمایہ اور ساری پونجی ہے۔
ایک ایماندار کی پوری پونجی یہی ہے کہ اس کی توحید سلامت ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہ آنے۔ اگر شرک آ گیا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، شرط لگائی کہ خالی تو شرک سے بچتے ہوئے چلے جائے۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ بنیاد یہی ہے کہ شرک سے بچتے ہوئے مر جاؤ جنتی، یعنی توحید کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اور جب شرک آ گیا تو نبیوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ پیارے رسول کو اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے پیارے رسول، اگر آپ کی زندگی میں شرک آ گیا تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی زندگی آخرت کو بھی برباد کرنے والا ہے، دنیا کو بھی برباد کرنے والا ہے۔ اس دھرتی پر امن کی بنیاد توحید ہے، عدل کی بنیاد توحید ہے، شانتی کی بنیاد توحید ہے، اخوت و بھائی چارگی کی بنیاد توحید ہے، اور اس دھرتی پر سارے انسانوں کی بھلائی کی بنیاد توحید ہے، برکت کی بنیاد توحید ہے۔ اور یہ شرک اس روئے زمین کا سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی انارکی اور زیادتی ہے، سب سے بڑا بگاڑ ہے اس روئے زمین پر۔ اس لیے اس سے لڑنا یہ اہل توحید کی بنیادی ذمہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہماری توحید سلامت رہے گی، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان سلامت رہے گا، شرک کی آمیزش نہیں آئے گی، تو ہمارے لیے آخرت کی کامیابی نہیں ممکن ہے۔ اور اگر اس میں فساد آ گیا ذرہ برابر، اللہ کے رسول نے کیا کہا، کتنا خطرناک وائرس ہے، چیونٹی کی چال سے زیادہ خفیف اور باریک، محسوس نہیں کر پاتا۔ شرک کیسے آتا ہے؟ شرک ایسے آتا ہے کہ جیسے چیونٹی چل رہی ہو، عام انسان محسوس نہیں کر سکتا، ایسے ہی اس کی زندگی میں آ جاتا۔ ابو بکر صدیق گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول اتنا باریک، اتنا خفیف، اتنا ہلکا، اتنا معمولی، بچیں گے کیسے؟ پیارے رسول نے ایک دعا سکھائی، کہا ابو بکر یہ دعا تم لوگ پڑھتے رہنا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، اگر غیر دانستہ طور پر لاشعوری میں مجھ سے شرک ہوا ہے تو تو مجھے بخش دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جان بوجھ کر کے شرک کا ارتکاب ہو۔ یہ دعا یاد ہے؟ یہ دعا یاد کریں، شرک سے بچنے کی دعا۔ اچھا، آپ اس کے بعد دیکھو انبیاء کرام کو کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی توحید کے حوالے سے کتنے فکر مند تھے۔ میں 2-3 مثالیں صرف آپ کو دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین توحید کی دعوت کے لیے کیا کیا نہیں برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ گھر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ وطن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اہل و عیال اور خاندان چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہم تو توحید جان جاتے ہیں، اہمیت جان جاتے ہیں، اس کا پیغام جان جاتے ہیں۔ ارے بستی والوں کا ڈر ہے، محلے والوں کا ڈر ہے، قبیلے اور خاندان والوں کا ڈر ہے، اور اسی ڈر نے ہمیں شرک کے راستے پر رکھا ہوا ہے۔ ہماری قبر میں، ہماری آخرت کی زندگی میں، ہمارے حساب کتاب میں، ہمارے میزان حسنات و سیئات میں ہمارے اقارب، ہماری بیوی، ہمارے بچوں کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہماری توحید، ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہمارا منہج ہمارے کام آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ غور کریں اس کو، یہ کیا تھا؟ یہ فکر مندی تھی اپنی ذریت کی توحید کی سلامتی کی۔ توحید کی سلامتی
کی فکر مندی تھی. اللہ سے اتنا بڑا امام الموحدین اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تم مجھے اور میری ذریت کو بتوں کی پوجا سے بچا. صرف اپنے کو نہیں، اپنی ذریت کو، اپنے اہل و اولاد کو، اپنے اقارب کو، ان کے بارے میں یہ فکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ کہ اللہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ میری موت حالت اسلام میں. یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ کیا؟ توفنی مسلما، توفنی مسلما. اللہ اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ. یہ فکر تھی اپنے عقیدے کی سلامتی اور حفاظت. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اب دیکھو جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہماری وفات ہونے لگے، ہمارا انتقال ہونے لگے تو ہم کیا کریں گے؟ دنیاوی مسائل اپنے بچوں اور فیملی میں شیئر کرتے ہوئے جائیں گے. لیکن ہاں سچائی وراثت، کمپنی کون سی، مقدمہ کورٹ میں کون سا چل رہا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ادا اور یہ کمال کی فکر اللہ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ذکر کیا اور اللہ نے قرآن کریم میں رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے نمونے اور مثال کے طور پہ ذکر کر دیا. اللہ نے کہا ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم و اسماعیل الہا واحدا ونحن له مسلمون. بیٹوں کو ان کے بارے میں فکر تھی کہ یہ میرے مرنے کے بعد کہیں شرک پر نہ چلے جائے. جو مصر کے حالات بن رہے تھے، جو وہاں کی جغرافیائی صورتحال بن رہی تھی، یعقوب علیہ السلام کو احساس ہونے لگا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کہیں یہ میری ذریت تباہی کے نہانے پہ نہ چلی جائے. مرتے دم تک آخری فکر یہی رہی ما تعبدون من بعدی. اے میرے بچوں، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد بندگی کس کی کرو گے؟ میرے بعد پرستش کس کی کرو گے؟ میرے بعد تمہاری توحید سلامت رہے گی یا نہیں؟ قالوا نعبد الہک. اے ابو جان آپ کے الہ، و الہ آبائی کا آپ کے ابو جان، آبائی کا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الہ واحد کی ہم عبادت کریں گے اور اسی کے فرما بردار کریں گے. ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی وصّى بها ابراہیم و بنی فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ انبیاء کرام کی وصیت ہے. اے میرے بیٹو، مرنا تو ایمان، اسلام اور توحید کیا. تو جب شرک ہماری توحید میں نہیں ہوگا، آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کئی راستوں سے آ جاتا ہے، جانے انجانے میں آ جاتا ہے. ہم بہت سارے طریقے، آپ دیکھو اللہ کے رسول نے کیا کہا، جس کی توحید اتنا فکر مند ہے اپنے عقیدے و ایمان کے حوالے سے، 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے بلا حساب کتاب، کون لوگ؟ الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یبتؤون وعلی ربہم یتوکلون. جھاڑ پھونک کرنا غلط ہے کیا؟ جائز ہے. داغ لگوانا علاج کے لیے غلط ہے کیا؟ جائز ہے. لا یسترقون ولا یبتؤون ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے. علاج کے لیے داغ کرنے کا، داغنے کا کوئی طریقہ اپناتے نہیں، جو کہ پیارے رسول کے زمانے میں آتے بھی ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں یہ طریقہ رائج. جھاڑ پھونک کسی بابا کے پاس نہیں جاتے، اتنا مضبوط ایمان. کسی راقی کے پاس نہیں جاتے. اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنی توحید کے حوالے سے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے کہ کہیں میری توحید اور ایمان اور صحیح عقیدے کا پٹا نہ لگ جائے، وہ یہ طریقہ اپناتے نہیں. وہ اعلیٰ ربی میں توکلون، اللہ واحد پر ان کا اتنا اعلیٰ بھروسہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو بلا حساب کتاب کے جنت. کیوں جائیں گے؟ توحید کی قیمت کو سمجھ کر کے جینے والے، عقیدے کی
والے لوگ، اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکر کے ساتھ جینے والے کہ مرے تو اللہ کی توحید پر، پیارے رسول کی سنت پر اور ایمان پر اور اسلام پر، اللہ کے دین پر، یہ فکر مندی انہیں بلا حساب و کتاب اللہ کی جنت میں لیتے۔ میرے بھائیوں، آخری واقعے کر کے شاید وقت ہو رہا ہوگا، شاید اللہ تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ایک چیز کا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے میرے بھائی، کہہ رہا ہے میرے بندے تو کچھ مت لے کر آ، لیکن میری توحید کے ساتھ اپنی زندگی میں تو سمجھوتا مت۔ میری توحید میں مت خلل آنے دے، میری توحید میں شرک کی آمیزش مت ہونے دے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے توحید کی حفاظت کی فضیلت پر ایک روایت اور مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے حوالے سے کہ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن، پورے مجمع خلائق کا اجتماع ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، 99 گناہوں کا رجسٹر الى مد المسا، کتنے لمبے؟ تا حد نگاہ، ایک رجسٹر کتنا لمبا؟ جہاں تک دیکھ سکتا ہے، اتنا لمبا رجسٹر، کتنے؟ 99۔ اللہ پوچھے گا حل لک من عذر، کوئی عذر ہے تمہارے پاس؟ بڑے بڑے گناہوں کا رجسٹر، اظلمک کتبۃ الحافظون، میرے کرامن کاتبین نے تمہارے ساتھ کچھ ظلم کی ہے، ناانصافی کی ہے، زیادتی کی ہے، یا کچھ غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ، دیکھو تمہارا یہ نام اعمال 99 رجسٹر اتنے لمبے لمبے تا حد نگاہ گناہوں کے، اللہ کہے گا میرے بندے تو گھبرا مت، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، ایک نیکی، ایک کارڈ نکالے گا جس پہ کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، وہ توحید کا کلمہ جس توحید میں اس نے شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی، پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کی عبادت کے ساتھ مر گیا، اس کے 99 گناہوں کا رجسٹر ایک پلڑے میں اور اس کے کلمہ توحید کا بطاقہ ایک پلڑے میں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں کے پلڑے آسمان پر اٹھ جائیں گے اور یہ کلمہ توحید کا پلڑا زمین سے چمٹ کر کے رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا دیکھ تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری، کیوں؟ وہ بھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ہر دم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ممکن ہے؟ اب ہر کوئی کتے کو پانی پلا دے تو بخشش ہو جاتی ہے؟ ہاں بولو، ایسا لگ رہا ہے؟ کیوں؟ ہر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے اسی کی بنا پر بخش دیا جائے گا؟ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے چہروں کو، صورتوں کو، لباس کو، حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ اس زانیہ عورت نے اس اللہ کی مخلوق کتے کی پیاس کی شدت کو محسوس کیا تھا اور اس کے سوز اور درد کو محسوس کر کے اس نے یہ جانا تھا کہ اس کتے کو پانی پینا بہت ضروری ہے، اس کی یہ حسن ادا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اسے بخش دی۔ تو ایسے یہ بندے کی توحید اتنی پیور ہے، توحید اتنی خالص ہے کہ اس میں شرک کی کوئی آمیزش ہی نہیں ہے، اور اسی پیورٹی اور خلوص نے بندے کی اس توحید کو اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں پر اس کلمے کو پڑھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ حفاظت تو محفوظ توحید، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی اس بات کی فکر کرو۔ سب سے بڑا سرمایہ میرے بھائیوں، آپ کوئی پاکستان سے آیا، کوئی بنگلہ دیش سے آیا، کوئی ہندوستان سے آیا، مقصد کیا ہے؟
بچوں کی پرورش، بچوں کے لیے مال جائیداد بنانا. میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر نیک باپ اس دنیا کا، نیک والدین اور سرپرست، سب سے بڑا سرمایہ توحید سکھا کر کے جاؤ، بتا کر کے جاؤ، نصیحت کر کے جاؤ اور شرک سے بچنے کی تلقین کر کے جاؤ. یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی پراپرٹی اور جائیداد ہے. اور اس فکر کے ساتھ اس دھرتی پر جیے ہماری آپ کی ذمہ داری. اور اگر ہم نے اسلام نہیں دیا، پیور اسلام، اوریجنل اسلام، پیغمبر اسلام کا اسلام، کتاب و سنت کا اسلام اور اللہ کی توحید، تو پھر ہم نے کچھ نہیں دیا. ایک بات آخری جو کہہ کر کے، میرے بھائیوں، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، سب چل جائے گا نا، چل جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. شرک، ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے اور اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، مشرک کے لیے کسی بھی حال میں. اللہ کہتا ہے میرے بندے کچھ بھی کر، میں تجھ سے ایک ڈیمانڈ کر، پیارے انداز میں، اللہ کے انداز میں، اے میرے بندے میں ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوں، ایک مطالبہ کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی اتیتک بقرابها مغفرہ. حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو بقراب الارض، زمین بھر کے برابر تو گناہ لے کر کے آئے، ثم لقیتنی، میرے سے ملاقات کرے، کس حال میں؟ لا تشرک بھی، لا، صرف ایک بات کرنی ہے، کچھ بھی کر لے میرے بندے، لیکن میں ایک بات تجھے کہہ رہا ہوں، لا تشرک بھی، میری توحید کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا، میری توحید سے سمجھوتا مت کرنا، میری توحید میں خلل بنا دے دینا، میری توحید میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ مت ہونے دینا. ثم لقیتنی لا تشرک بی، اگر توحید کی حفاظت کے ساتھ تو میرے پاس آیا، لا تیتک بقرابها مغفرہ، زمین بھر کے تجھے میں مغفرت دے دوں گا. سبحان اللہ. کیا مانگا ہے اللہ نے؟ کیا مانگا ہے میرے رب نے؟ کچھ نہیں، بس اللہ کی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو مومن کی زندگی، کوئی سمجھوتا نہ. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی مغفرت ملے گی. اللہ کہتا ہے زمین بھر کے گناہوں کے برابر مغفرت دے دوں. اس لیے میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہم توحید کو سیکھیں، توحید کو جانیں، توحید کے تقاضوں پر عمل کریں، توحید اپنی نسلوں کو سمجھائیں اور توحید جاننے کے بعد اس کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا میں جیے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو توحید اور ایمان. یہ بنیادی فکر ہونی چاہیے. توحید کی حفاظت کی فکر کے ساتھ جینا یہ ہماری بنیادی اور سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے. اور میں اسی حوالے سے یہ بھی نصیحت کر کے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اللہ کرے ہماری آپ کی ملاقاتیں بار بار ہوں اور ہم سب ایسے ہی دین کے رشتے کی بنیاد پہ بیٹھے. اللہ ہم سب کے اس بھائی چارگی کے رشتے کو مضبوطی عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ نصیحت کر کے جانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اپنی توحید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے نسلوں کی حفاظت، اپنے نسلوں کی عقیدہ و ایمان کی حفاظت، اپنے نسلوں کی توحید کی حفاظت کی فکر کے ساتھ جیئیں اس دنیا میں. ان کی حفاظت، ان کی جسمانی حفاظت سے زیادہ ان کی اعتقادی حفاظت کی فکر. آج بر صغیر ہند و پاک میں کیا صورتحال ہے؟ ارتداد ہے، انحراف ہے، بے دینی ہے، لوگ دین اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی نسلیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے انہیں ایمان، ٹھوس ایمان نہیں سمجھا.
ہم نے اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ڈالی، ایمان کی قیمت، توحید کی قیمت ہم نے ان کے دلوں میں نہیں بٹھایا۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری، ہم یہاں سیکھتے ہیں۔ اس طرح کے مکاتب جالیات کی بڑی عمدہ اور قابل قدر، قابل تحسین کوششیں ہیں کہ اللہ کے فضل سے کتنے گمگشتہ راہ لوگ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوئے، انہوں نے توحید کو سمجھا۔ اللہ اس مملکت توحید کی حفاظت فرمائے، اور اس مملکت توحید میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ترانہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اس توحید کے ترانے کو پوری دنیا میں اللہ گونجنے اور ہم سب کو اس کا وسیلہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توحید کا جھنڈا پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ کر کے کہ میرے بھائیوں، عقیدہ اور ایمان کو سیکھو، عقیدے اور ایمان کو سیکھنے کے بعد اس کی حفاظت کرو، شرک جیسا کبھی وائرس کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ آنے دو۔ یہی آپ کی، ہماری ساری امت مسلمہ کی کامیابی کا راز ہے۔ اور اپنی نسلوں کے عقید و ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، انہیں توحید سکھاؤ، اللہ کا دین سکھاؤ، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتاؤ۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی اہمیت کو سمجھ کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہماری نسلوں کو شرک اور بتوں کی پرستش اور پوجا سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام اور توحید پر، اللہ ہمارا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور اہل توحید کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے جو سنا ہے اس پیغام کو سب تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور ایمان پر آئے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے شیخ محترم شیخ محفوظ حفظہ اللہ کا، اور شیخ محترم کا، اور اس مکتب کے اراکین و مسئولین کا، کہ آپ سب نے یہ قابل یادگار موقع اور یہ حسین موقع ہمیں عطا کیا۔